السلام علیکم ناظرین ویوز لاگ کی اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین 1947 جب ریاست تقسیم ہوئی تو اس حوالے سے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ ریاست کا علاق مہاراجہ کسی ریاست کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا، پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ، یا اس کو خود مختار رکھنا چاہ رہا تھا۔ لیکن ان سوالات کے جوابات بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم اگر بات چیت کریں تو کچھ ایسے لوگوں کی بات چیت معتبر مانی جا سکتی ہے جو ان حالات کے عینی شاہد تھے اور انہوں نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو ایک بک ہے، یہ کرنل مرزا احسن صاحب ہیں، یہ ان کی بک ہے شمشیر سے زنجیر تک، اور یہ اس کا تیسرا ایڈیشن ہے۔ یہ اس وقت کرنل تھے اور بمبر میں تعیناتی تھی ان کی۔ تو انہوں نے ایک دلچسپ بات لکھی ہے مہاراجہ کی جو کشمیر کی پالیسی تھی اس حوالے سے، اور انہوں نے ان کی ایک کتاب شمشیر سے زنجیر تک کا ایک چیپٹر ہے اور جس کا نام ہے راجہ رانی اور راج گرو۔ اب ناظرین کی دلچسپی کے لیے وہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ پنڈت رام چندر کاک اس وقت ریاست کے وزیر اعظم تھے اور راکم بمبر میں ایک انفینٹری کمپنی اور زیر کمان رسالہ اسکواڈن کے ساتھ تعینات تھا۔ رام چندر اچانک بمبر کے دورے پر ڈاک بنگلے میں آ براجے۔ یہ جون 1947 کی بات ہے کہ وہ میرے مہمان تھے اور رات کو کھانے پر کھل گئے اور بتایا کہ وہ ریاست کو ہندوستان اور پاکستان دونوں سے الگ اور خود مختار رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مہاراجہ کو منوا لیا تھا اور ان کی بادشاہیت کے لیے طلائی کا تاج تیار رکھا تھا، جس طرح ملکہ برطانیہ کا ایک تاج ہوتا ہے، اس کی جو اپنی سگنیفیکنس ہے۔ ہری سنگھ اس سے پہلے کانگریس اور پنڈت نہرو دونوں کے لیے نفرت تھی۔ کوئی بھی راجہ راجپوت کسی برہمن کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے جب پنڈت نہرو سری نگر کے دورے پر آئے تھے تو مہاراجہ نے ان کو اس کی اجازت نہ دی تھی۔ پھر جب وہ حکم عدولی کر کے سری نگر آئے تھے تو وہاں انہیں پولیس کی معیت میں کوہالہ پل پار کرایا گیا تھا۔ لیکن اب حالات قدرے بدل گئے۔ پنڈت رام چندر نے جہاں دوسرے دن مہاراجہ اور بریگیڈیئر فقیر سنگھ کو میرے مہمان بننے کی بشارت دی، وہاں یہ بھی بتایا کہ ایک حد تک مہاراجہ پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی اور اس وجہ سے مہاراجہ کے محل میں ایک پراسرار راج گرو کا گھسنا تھا، جس کا اثر مذہبی طور پر مہارانی پر بہت گہرا تھا، اور یہ راج گرو مسٹر گاندھی کا خاص آدمی تھا جو اب مہاراجہ کو کشمیر کا علاق بھارت پر کرنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ ہوا نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا تو رانی کب مہاراجہ کو ریاست کے تخت پر چین سے بیٹھنے دیتی۔ مہاراجہ بمبر آیا، دن کا کھانا ہمارے ساتھ کھا کر بگوڑے سکھوں سے ان کے گردوارے میں ملا اور ہم سے مصافحہ کر کے کھانے کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ لیکن پنڈت رام چندر کاک کی بتائی ہوئی سب باتیں ایک ایک کر کے بعد میں درست نکلی۔ وہ بیچارہ اس کے بعد مہاراجہ کے عتاب میں آ گیا۔ جولائی 1947 میں خود مسٹر گاندھی سری نگر آئے۔ جو کام اس کے شاگرد یعنی پنڈت نہرو نے بگاڑا تھا، اس کے استاد نے اسے بنانا تھا۔ وہ ریشم خانہ میں اترے جہاں ہندو مسلم سوشلسٹ چھوکریاں ان کے لیے پنکھے جل رہی تھی۔ وہ دن کو شدھ کرتے اور رات کو شیخ عبداللہ کو جیل سے نکلوا کر مہاراجہ سے ملواتے تھے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ رات کو شیخ عبداللہ اور مہاراجہ کی ملاقاتیں کروایا کرتے تھے۔ سری نگر کے مسلمانوں میں یہ چرچے عام تھے کہ شیخ کو 2 کروڑ روپے دیے گئے ہیں اور وزارت عظمیٰ کی پیشکش بھی ہوئی تھی تاکہ وہ اس کا مستقبل بھارت کے حق میں کرا دے۔ میں اور میجر راجہ محمد افضل ان دنوں سری نگر رخصت پر آئے تھے اور یہ سب ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ افضل کی ذکرہ نامی گاؤں میں شادی ہونی تھی، اس لیے میں بھی موجود تھا۔ محی الدین کرہ انڈر گراؤنڈ تھے، اس لیے میں نے افضل کے ذریعے ان سے بات چیت جاری رکھی۔ وادی کشمیر کے سیاسی لیڈروں میں صرف وہی کسی کریکٹر کے آدمی تھے جس سے مفید طلب باتیں ہو سکتی تھیں اور ہوئیں، لیکن افسوس کہ وقت اور ساتھ نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ ناظرین، اس کتاب میں اور بھی کئی دلچسپ باتیں، یہ کتاب ہے کرنل مرزا احسن کی،
اور ان کو ملٹری کراس بھی ملا مہاراجہ کی فورس میں ہوتے ہوئے۔ تو اس میں اور بھی کئی دلچسپ باتیں ہیں جو آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ اس چیپٹر سے جو انہوں نے یہ چھوٹی سی تحریر لکھی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مذہبی پیشوا ہیں وہ کسی بھی مذہب کے پیشواؤں اس خطے میں ان کا اقتدار کے ایوانوں میں وہ کس طرح سے گھسے اور کس طرح ان کا اثر و رسوخ ہوتا تھا۔ آج کی اگر مثالیں دیکھیں تو کئی مثالیں جن میں فاروق حیدر صاحب، سردار یعقوب صاحب، ایون پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، ان کو اور ہندوستان کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں تو مودی کے ایوانوں میں کتنے ایسے مذہبی پیشوا ہیں جو ان کی حکومتوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ بحث شروع دن سے ہی کشمیر کے مختلف حلقوں میں جو ریاست میں دلچسپی رکھتے ہیں ان حلقوں میں یہ بحث چلتی آ رہی ہے کہ کیا مہاراجہ ریاست کا الحاق کسی بھی متعارب ریاست سے کروانا چاہ رہے تھے یا پھر وہ ریاست کو پرنسلی اسٹیٹ رکھنا چاہ رہے تھے، ایک خود مختار اسٹیٹ رکھنا چاہ رہے تھے۔ اس میں یہ بحث چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی، لیکن اس کے کئی پہلو جہاں پہ موجود ہیں، جن میں قبائلی عملہ ہے، جن میں بھارت کی فوجیں اتارنا ہے، اور کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن اس کتاب میں جو ایک راج گرو کی کہانی لکھی ہے وہ اس بحث کو ایک نیا موڑ دے سکتی ہے۔ یہ بحث تو چلتی رہے گی، لیکن اس بحث میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے جو اس وقت کے عینی شاہدین تھے، انہوں نے جو کتابیں لکھی، جو ان کی تحاریر ہیں وہ دیکھنی چاہیے۔ اس سے ہمیں تاریخ کا اس وقت کا جو عمل تھا اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اور اس کتاب کے میں کئی درجنوں ایسے واقعات ہیں جو اس وقت کے عینی شاہد کے دوران انہوں نے لکھے، جو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔